بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی آج ہم پڑھیں گے ادا اور قضاء کے حوالہ سے شریعت میں کیا لیمٹس ہیں، ادا کب تک ادا ہوتی ہے اور اس کے بعد کب وہ جو ہے وہ ادا ناقص ہو جاتی ہے، اسی طرح قضاء جو ہے وہ کس کس چیز کی دی جا سکتی ہے، اس حوالے سے فقہ نے کیا ضابطے طے کیے ہیں۔ ادا عین واجب، جو چیز واجب ہے اس کو اس کے مستحق کے حوالے کرنا، یہ ادا ہے۔ ادائے کامل کیا ہے کہ مامور بھی کو بعینہ ہی تمام حقوق کے ساتھ ادا کر دینا، جیسے نماز کو با جماعت پڑھنا، باوضو طواف کرنا، بے صحیح سلامت مشتری کے حوالے کرنا، بے نہیں ہونا چاہیے، مبی ہونی چاہیے۔ حکم یہ ہے کہ جب اس انداز سے ادائیگی ہو تو ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ادائے قاصر۔ ادائے قاصر یعنی عین واجب کو مستحق کے حوالے اس صورت میں کرنا کہ اس کی صفت میں نقصان ہو، مثلا تعدیل ارکان کے بغیر نماز پڑھنا، یا بغیر وضو کے طواف کرنا، یا یہ کہ بے مبی کو اس صورت میں لوٹانا کہ اس پر قرض ہو یا اس نے کوئی جرم کیا ہو۔ حکم کیا ہے کہ ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر اس کی مثل کے ساتھ جبر نقصان ہو سکتا ہے تو نقصان پورا کیا جائے گا، ورنہ نقصان کا حکم ساقط ہو جائے گا، البتہ گناہ باقی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نماز میں تعدیل ارکان کو چھوڑا تو اس کا ازالہ مثل کے ساتھ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بندے کے پاس اس کی مثل عقلاً اور شرعاً نہیں، لہٰذا یہ عمل ساقط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن تعدیل ارکان کی وجہ سے گناہ کا مستحق ہوگا۔ ادا نہیں کرتا تو پھر قضا ہے۔ قضاء کی صورت کیا ہے کہ مثل واجب کو اس کے مستحق کے حوالے کرنا، یہ قضاء ہے۔ واجب کو تو ادا نہیں کیا لیکن واجب کے مثل کو، یعنی نماز رہ گئی، اب نماز تو نہیں پڑھ رہا لیکن اس نماز کی قضا کر رہا ہے، تو وہ مثل واجب ہے، وہ واجب نہیں ہے، اس کو مستحق کے حوالے کرنا یہ قضا ہے۔ پھر قضا میں ایک قضا قضائے کامل ہے، ایسی چیز کا مستحق کو سونپنا جو صورتاً اور معناً واجب کی مثل بنتی ہے۔ مثلا کسی آدمی نے گندم کا ایک قفیز یعنی مقدار ہے غصب کیا، پھر اس سے ہلاک ہوا تو ایک قفیز گندم کا ضامن ہے، اور جو کچھ اس نے مالک کے سپرد کیا یہ اس غصب شدہ کی مثل ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی۔ لہٰذا تمام مثلی میں یہی حکم ہے کہ مثلی چیزوں سے مراد کیلی وزنی چیزیں ہیں، اور اگر عددی چیزیں ہیں لیکن وہ آپس میں تقریباً برابر ہوں تو بھی ان کا یہی حکم ہے۔ یہ ہے قضائے کامل۔ ایک ہے قضائے قاصر۔ قضائے قاصر یہ ہے کہ جو واجب کی صورت کے اعتبار سے مثل نہ ہو لیکن معنی کے اعتبار سے اس کی مثل ہے۔ واجب کی صورت کے اعتبار سے تو مثل نہیں ہے لیکن معنوی طور پہ مثل بنتی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے بکری غصب کی، پھر وہ ہلاک ہو گئی تو اب قیمت کا ضامن ہے۔ قیمت معنی کے اعتبار سے بکری کی مثل ہے لیکن صورت کے اعتبار سے بکری کی مثل نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ قضائے قاصر ہے۔ اچھا جی، ادا اور قضاء کے بعد پھر آ جاتے ہیں نہی پہ۔ ہم نے اوپر پڑھا تھا نہی کے بارے میں، تو یہ نہی جو ہے لغت میں کسی کام کے روکنے کو کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں نہی کتنی طرح سے استعمال ہوئی ہے اور نہی کے کون کون سے معنی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر نہی کا معنی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے کسی کو روکنا ہی ہو۔ اصطلاح میں اپنے سے چھوٹے کو کسی کام کے چھوڑنے کے لیے کہنا، یا بلند و مرتبہ ہونے کی بنیاد پر دوسرے کو کہنا کہ یہ کام نہ کر، یعنی اس کیپیسٹی میں کہنا، یہ نہیں ہے۔ اور نہیں پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں لا تفعل، ٹھیک ہے نا جی، جیسے لا تقربوا الزنا ہے، اسی طرح صیغہ جو حلال و حرام جائز چیز کی نفی کر دے، جیسے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ نہیں ہے لفظ نہیں کے ساتھ، جیسے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، لفظ حرمت کے ساتھ، جیسے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم۔ کبھی نہیں جو ہے وہ امر کے معنی میں ہوتی ہے اور وہ نہیں پر ہی دلالت ہوتی ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم کھلا گناہ بھی ترک کرو اور چھپا ہوا گناہ بھی۔ تو نہیں جو ہے وہ کئی معنوں میں مستعمل ہے، چنانچہ حرمت کے معنی میں بھی نہیں ہو سکتی ہے، کراہت کے ساتھ بھی، دعا کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ، ارشاد، تحقیر، تسویہ، بیان عاقبت وغیرہ۔ جس طرح ہم نے اوپر امر کے معنی پڑھے ہیں کہ امر مختلف طرح کا ہو سکتا ہے، اسی طرح نہیں بھی مختلف طرح کی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ افعال حسیہ سے نہیں،
افعال حسیہ جو حسی طور پہ نظر آتے ہیں ظاہری طور پہ، جیسے زنا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، ظلم ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ منہی عنہ اس چیز کا عین ہوتی ہے جس پر نہیں وارد ہے، لہٰذا منہی عنہ ذاتی طور پر قبیح ہوگی اور وہ باطل جائز نہیں ہوگی۔ مثلا شراب نوشی میں جو قباحت ہے وہ ذاتی طور پہ ہی پائی جا رہی ہے، وہ اس کی حقیقت میں پائی جا رہی ہے، لہٰذا وہ ذاتی طور پر ہی جائز نہیں ہے۔ اچھا جی، نمبر 2 ہے شرعی تصرفات سے نہیں، جیسا کہ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا، مکروہ وقتوں میں نمازیں پڑھنے سے منع کیا، ٹھیک ہے، 2 درموں کے بدلے 1 درم کی بیع سے منع کیا۔ حکم یہ ہے کہ منہی عنہ میں اس میں اس چیز کا غیر ہوتی ہے جس کی طرف نہیں کی اضافت ہے، یعنی وہ بیعینی ہی کام غلط نہیں ہے، لیکن نہیں اس وجہ سے ہے کہ وہ کسی دوسری چیز کی وجہ سے نہیں ہے، لہٰذا منہی عنہ میں ذاتی طور پہ تو حسن ہے اور غیر کی وجہ سے قبح ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کا ارتکاب کرنے والا غیر کی وجہ سے حرام کا مرتکب ہے، ذات کی وجہ سے نہیں۔ مثلا عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، حالانکہ حقیقت میں روزہ منع نہیں ہے، اللہ کی تعالیٰ کی مہمانی سے منہ پھیرنا ہے، لہٰذا اس وجہ سے عید کے روزے میں قباحت ہے، روزے میں قباحت نہیں ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں عام میں، لفظ عموم، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عام لفظ جو ہے ان سے شریعت کی کیا مراد ہوتی ہے۔ اس حوالے سے فقہا نے کہا کہ عام جو ہے وہ لغت میں اس چیز یا فرد کو کہتے ہیں جو اسی قسم کی متعدد چیزوں یا افراد پر مشتمل ہو، اور اصطلاح میں عام ایک ایسا لفظ ہے جو اپنی وضع واحد سے ایک بار تعداد معین کیے بغیر اس کے مناسب ان تمام چیزوں یا تعداد کو بتلائے جن پر وہ مشتمل ہے، یعنی اپنے وضع واحد سے، ٹھیک ہے، جس کے لیے وہ وضع ہوا ہے، تو ایک بار جب ہم وہ لفظ بولیں تو وہ اس سینس کی ساری چیزوں پر صادق آئے۔ گویا عام وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو لفظاً یا معنن شامل ہے۔ تو اب لفظی عام کی مثال جیسے مسلمون اور مشرکون، معنوی عام کی مثال جیسے من اور ما، ٹھیک ہے نا جی، من ظاہر ذوی العقول کے لیے ہے اور ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہے۔ عموم کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی لغت میں وہ کلن ہے، اسی طرح جمیعن ہے، اور نمبر 2 وہ جمع جو الف لام استغراقی یا اضافت کے ساتھ معرفہ ہو، اسی طرح وہ مفرد لفظ جو الف لام استغراقی کے ساتھ معرفہ ہو، الف لام یعنی اس کی شروع میں الف لام لگا ہوا ہو اور وہ ہو استغراق کا، یا پھر الف لام ہو جو کہ جنسی ہو، ٹھیک ہے، یا الف لام عہد کا ہو، عہد ذہنی ہو، تو اس صورت میں بھی اسی طرح وہ مفرد جو اضافت کی وجہ سے معرفہ ہو، اسماء موصولہ بھی ہو سکتے ہیں، اسماء شرط ہو سکتے ہیں، اسماء استفہام ہو سکتے ہیں، اور وہ نکرہ جو نفی یا نہیں کے بعد آئے، تو یہ سارے جو صیغے ہیں یہ عام پر دلالت کرتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جی عام کی اقسام۔ ایک ہوتا ہے عام مخصوص البعض، عام مخصوص منہ البعض، یعنی ایسا عام جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا جائے، جیسے اقتلوا بنی حمزہ الا بعضهم، بنی حمزہ کو مار ڈالو لیکن ان میں سے بعض کو چھوڑ دو۔ اسی طرح الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ تو حکم جب عام کے بعض افراد کو مخصوص کر دیا جائے تو باقی میں تخصیص کا احتمال بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 دوسرا عام ہے جی عام غیر مخصوص البعض، یعنی جس سے کسی فرد کو مخصوص نہیں کیا گیا بلکہ وہ اپنے عموم پر ہے، جیسے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، اور جو چوری کرے مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ ان کے فعلوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت ہے۔ اب اس کلمہ میں ما ہے، جزاء بما کسبا، جزا اس امر کی جو انہوں نے کیا، تو ما کلمہ عام ہے۔ اسی طرح فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھو قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھ سکو۔ اب اس میں بھی لفظ کلمہ ما ہے، حکم یہ ہے کہ یہ عام لزوم عمل کے اعتبار سے خاص کی طرح ہے، عام جو ہے وہ حکم کے عمل کے لازم ہونے کے اعتبار سے یہ والا جو عام ہے یہ خاص کی طرح ہے، اس کو خاص کے معنی میں لیا جائے گا۔ اچھا جی، عام کے بعد دوسرا جو اصطلاح ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مشترک، عام مشترک، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مول بھی آ جائے گا اسی میں، مشترک۔ یہ سب سے مارکۃ الاراء بحث ہے، یاد رکھیے گا، فقہ کی مارکۃ الاراء بحث میں سے ایک ہے مشترک کی بحث۔ مشترک وہ لفظ ہوتا ہے جو ایسے 2 یا 2 سے زائد معنوں کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہیں، ایسے لفظ کو عربی میں لفظ مشترک کہتے ہیں۔
اور عربی میں ایسے بہت سارے ہیں، جیسے جاریہ ہے، اب جاریہ لونڈی کو بھی کہتے ہیں، باندی کو، اور کشتی کو بھی کہتے ہیں۔ اس طرح مشتری ہے، مشتری عقد بیع کو قبول کرنے والا، اور آسمان کا ستارہ بھی ہے۔ اسی طرح بائن ہے، بائن جدائی کے معنی میں بھی ہے اور بیان کے معنی میں بھی ہے۔ اب حکم کیا ہے؟ حکم مشترک کا حکم یہ ہے کہ جب مختلف معنی میں سے کسی ایک معنی کو مراد لے لیا جائے تو باقی معنی اس کے ساقط ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر یعنی وہ جو لفظ اس نے بولا ہے اس لفظ کے مطابق اگر ہم ایک معنی مراد لے لیتے ہیں تو باقی معنوں پر عمل نہیں ہوگا، اسی معنی کے اعتبار سے حکم لگے گا۔ یہ ہے جی مشترک۔ پھر آ جاتا ہے معول، ٹھیک ہے جی، عام، مشترک، اور پھر اس کے بعد معول۔ معول کس کو کہتے ہیں؟ معول کہتے ہیں کہ جب غالب رائے کے ساتھ مشترک کے کسی معنی کو ترجیح حاصل ہو جاتی ہے نا تو وہ لفظ مشترک نہیں رہتا بلکہ معول بن جاتا ہے۔ چنانچہ لفظ عین، عین کا ایک معنی آنکھ ہوتا ہے، چشمہ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی نقدی بھی ہوتا ہے، عین کا معنی سردار بھی ہوتا ہے، عین کا معنی جاسوس بھی ہوتا ہے، گھٹنا بھی ہوتا ہے، سارے معنی۔ اب یہ تمام معنوں میں مستعمل ہے، لیکن کسی ایک کو خاص کر کے مراد لینا یہ معول ہے۔ اسی طرح وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، اور ہم نے تمہیں جاریہ میں سوار کیا، یعنی کشتی میں۔ اب جاریہ لونڈی اور کشتی دونوں میں ہے، لیکن جب ہم نے کشتی مراد لیا تو یہ معنی معول ہو گیا۔ حتیٰ تنکح زوجہ، اب اس میں نکاح سے مراد مباشرت ہے، نہ کہ عقد نکاح۔ اسی طرح وہ لفظ قروء سے مراد ہم نے حیض لیا ہے، نہ کہ طہر، جیسے کہ احناف کے ہاں ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اس پر عمل واجب ہوتا ہے اگرچہ غلطی کا احتمال باقی رہتا ہے، گنجائش ہے، لیکن جب لفظ معول بن جاتا ہے تو معول واجب کے درجے میں اسی کو فالو کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں جی ایک اور بحث ہے جس کو کہتے ہیں حقیقت اور مجاز کی بحث۔ یہ بلاغہ کی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور علم فقہ بھی ہے۔ حقیقت اور مجاز، جو لفظ جس معنی کے لیے وضع ہے اسی میں اگر بولا جائے تو حقیقت ہے، اور جو لفظ جس معنی کے لیے وضع ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں بولا جائے تو وہ مجاز ہے۔ مثلا اسد شیر کو کہتے ہیں نا، حقیقت میں یہ جنگلی درندے کے لیے ہے، اور اگر یہی لفظ کسی بہادر بندے کے لیے بولا جائے کہ فلاں بندہ تو بڑا شیر ہے، اب اگر یوں بولیں گے تو یہ مجاز ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور حقیقت اور مجاز ایک جگہ پہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، جیسے اولا مستم النساء، اولا مستم النساء، اب اگر اس سے مجازی معنی مراد لیا جائے تو لامستم النساء کا معنی جماع ہے، اور اگر حقیقی معنی مراد لیا جائے تو اس سے مراد لمس ہے، لمس بمعنی چھونا ہے۔ اب یہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر مجازی اور حقیقی کی بحث چلتی رہتی ہے، تو بعض علماء تو یہ کہتے ہیں قرآن کا کوئی بھی حکم جو ہے نا وہ لفظ مجازی نہیں ہے، قرآن میں صرف حقیقی معنی ہے، لیکن جو جمہور علماء وہ کہتے ہیں قرآن میں مجاز استعمال ہوا ہے بہت سے مقامات پہ، تو لہٰذا مجاز کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو یہ حقیقت اور مجاز کی بات ہے۔ اسی طرح پھر حقیقت کی آگے مختلف اقسام ہیں، چنانچہ ایک حقیقت ہوتی ہے لغوی حقیقت، یعنی وہ لفظ جو اپنے لغوی معنی میں مستعمل ہے، مثلا شمس ہے، قمر ہے، نجم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب حقیقت میں تو شمس سورج کو کہتے ہیں، لیکن اگر ہم کسی جو ہے وہ وجیح چہرے والے کو شمس کہہ سکتے ہیں، قمر کہہ سکتے ہیں، نجوم کہہ سکتے ہیں۔ اگر ایک ہے حقیقت شرعیہ، وہ لفظ جو شرعی معنی میں مستعمل ہے، مثلا صلاۃ، اب صلاۃ کا معنی تو ویسے دعا بھی ہے، لیکن شرعی معنی کے اعتبار سے صلاۃ نماز میں مستعمل ہے۔ اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ پاکیزگی کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ حقیقت عرفی، وہ لفظ جو عرفی معنی میں مستعمل ہے، خواہ وہ عام ہے یا وہ خاص ہے، جیسے لفظ سیارہ ہے، لفظ دابہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عرفی معنی ہے، دابہ چوپائے کو کہتے ہیں، سیارہ سے مراد گھومنے پھرنے والی چیز۔ حقیقت متعذرہ یا حقیقت متعذرہ، یعنی لفظ کے وہ معنی حقیقی ہیں جن پر بغیر تعذر اور مشقت کے عمل ممکن نہ ہو، جیسے عین درخت اور عین ہانڈی کا کھانا، ظاہر ہے کہ درخت کی لکڑی ہوگی اور ہانڈی کے ٹکڑے کو بغیر مشقت کے نہیں کھایا جا سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہ حقیقت متعذرہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب درخت اور اسی طریقے سے ہانڈی، تو اب یہ مطلب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کو براہ راست کھایا جائے، تو لہٰذا درخت سے مراد اس کی لکڑی ہوگی اور ہانڈی سے مراد اس کا کھانا ہوگا، ہانڈی کے اندر جو چیزیں ہیں۔ ایک ہے حقیقت مہجورہ، کہ لفظ کے وہ معنی حقیقی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنا ترک کر دیا
اگرچہ اس پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کے گھر قدم نہ رکھوں گا، اب یہ حقیقت محجورہ ہے، تو عام عرف میں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، بلکہ کیا معنی ہوتا ہے؟ مجازی معنی مراد ہوتا ہے، یعنی داخل ہونا، گھر میں صرف قدم رکھنا بھی ناممکن یا دشوار تو نہیں، لیکن اس کلام سے عادت عرف میں مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے کہ میں فلاں کے ہاں جاؤں گا نہیں۔ ایک ہے حقیقت مستعملہ، وہ حقیقت جو نہ تو ناممکن و دشوار ہو، نہ اسے ترک کیا ہو، بلکہ وہ لوگوں کے درمیان استعمال ہوتی ہو۔ جیسا کہ اگر کسی آدمی نے قسم کھائی کہ وہ گندم نہیں کھائے گا، تو اگر اس نے گندم سے بننے والی روٹی وغیرہ کھا لی تو وہ حانث نہیں ہوگا۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں، جیسے ایک مشہور واقعہ ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حوالہ سے، کہ ایک بندے نے قسم کھائی تھی اپنی بیوی کے سامنے کہ میں اپنی بیٹی کو دنیا کی جب تک دولت نہیں دے دوں گا تو میں اس وقت تک جو ہے نا وہ اس کا نکاح نہیں کروں گا۔ تو پھر اس نے کس طرح امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس کو قرآن مجید دے دو، تو لہٰذا تم حانث نہیں ہوگی۔ تو حکم کیا ہے کہ پہلی دونوں قسموں میں بالاتفاق مجازی معنی مراد ہوں گے، جبکہ حقیقی معنی کی نیت نہ کی ہو۔ کیوں؟ تاکہ کلام عاقل و بالغ لغو قرار نہ پائے، اس وجہ سے ہم مجازی معنی کو مراد لے رہے ہیں، اور اگر حقیقی معنی کی نیت کی ہے تو حقیقی معنی ہی مراد ہوں گے، نہ کہ مجازی معنی مراد ہوں گے۔ یہ تو ہے حقیقت کی اقسام۔ اور اب آتے ہیں جی مجاز۔ مجاز میں مجاز متعارف ہے، یعنی وہ معنی جس کی طرف لفظ بولتے ہی ذہن سبقت کرے، جب آپ اس کو بولے تو فوراً سے ذہن اس کی طرف منتقل ہو جائے، اس کو مجاز متعارف کہتے ہیں۔ آگے اب ایک نئی اصطلاح آ رہی ہیں، وہ ہیں صریح اور کنایہ کی اصطلاح۔ کون سا لفظ کون سے معنی میں صریح ہے اور کون سا لفظ کون سے معنی میں کنایہ ہے، انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے۔